الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہمارے وہ بھائی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو دعا میں وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دعا میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل، اپنے نبی کے وسیلے سے، اپنے نبی کے حق کی وجہ سے ہماری دعا قبول فرما۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے قائل تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جسے قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب الشفاء میں لے کر آئے ہیں۔ وہ اپنی سند ذکر کرنے کے بعد محمد ابن حمید الرازی سے نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن حمید الرازی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اور وقت کے خلیفہ ابو جعفر المنصور کے مابین ایک مکالمہ ہوا تھا، اور مکالمے میں یہ بات بھی تھی کہ امام ابو جعفر المنصور نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ جب میں دعا کرنے لگوں تو قبلہ کی جانب منہ کروں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منہ کروں؟ تو اس کے جواب میں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منہ پھیر کر قبلہ کی جانب منہ کیوں کریں گے، جب کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے وسیلہ ہیں اور آپ کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہوں گے روز قیامت اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔ امام مالک مزید کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب اپنا چہرہ کریں اور آپ سے شفاعت طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافیاں مانگتے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ یہ مکالمہ جو امام مالک اور ابو جعفر المنصور کے مابین ہوا، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ کے سامنے دعا میں بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکالمے کو نقل کرنے والے محمد ابن حمید الرازی ہیں، اور یہ سن 160 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 160 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ جن سے وہ مکالمہ نقل کر رہے ہیں ان میں سے ابو جعفر المنصور سن 158 ہجری میں مکہ میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابن حمید الرازی کی اس وقت عمر 2 سال تھی جب ابو جعفر المنصور فوت ہو چکے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محمد ابن حمید الرازی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مکالمہ بذات خود سنا ہو۔ اب انہوں نے یہ کس سے بات لی ہے، اس کا نام اس روایت میں موجود نہیں ہے۔ ایسی روایت کو منقطع کہتے ہیں، اور منقطع روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے، ناقابل اعتماد ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ محمد ابن حمید الرازی نے اگر یہ مکالمہ سنا بھی ہوتا تو ان کی بات قابل اعتبار نہیں تھی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بات پہ اعتماد کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ
ان سے نقل کردہ احادیث کے بارے میں کہتے ہیں فی حدیث ہی نظر، کہ ان کی احادیث اس قابل نہیں ہے کہ انہیں فوراً قبول کر لیا جائے اور آنکھیں بند کر کے لے لیا جائے، بلکہ وہ محل نظر ہیں، اور جس راوی کے بارے میں امام بخاری کہہ دیں کہ اس کی احادیث محل نظر ہیں تو وہ ضعیف ہوا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ محمد ابن حمید الرازی جو ہیں، ان کی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے، تو وہ کہنے لگے امام احمد ابن حنبل اسے اچھی طرح جان نہیں سکے، اگر وہ اسے اچھی طرح جان لیتے تو وہ کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرتے۔ ایسے ہی ابو حاتم اور ابو زرع یہ دو بہت بڑے امام ہیں اور محمد بن حمید الرازی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ دونوں امام محمد بن حمید الرازی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی اب محمد بن حمید الرازی کو ایسا انسان سمجھتے تھے کہ جو جھوٹ بولنے والا تھا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد بن حمید الرازی کی طرف سے آیا ہوا یہ مکالمہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو شریعت بنایا جائے، اس کو دلیل بنایا جائے اور اس پہ اعتماد کر کے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا ہو تو اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9ویں سپارے میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ چنانچہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو رزاق ہے، تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ مجھے رزق دے، یا اللہ تو تواب ہے، تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ دوسرے نمبر پہ اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے دعا میں واسطہ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ پہلی قوموں میں سے 3 آدمی غار میں پھنس گئے، غار سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہ رہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے۔ مثال کے طور پہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا واسطہ ہے مجھے اور ہمیں شفا دے، تو آپ سے محبت نیک عمل ہے۔ ایسے ہی آپ پہ ایمان لانا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، اس ایمان کا واسطہ ہے کہ ہمیں رزق دے، تو آپ پہ ایمان لانا نیک عمل ہے، اس کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ نمازیں کبھی پڑھی ہیں، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، نیک اعمال جو کرتے ہیں ان کا واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کوئی آدمی زندہ ہو، موجود ہو، اس سے دعا کروا سکتے ہیں، تو یہ اس کی دعا کا واسطہ ہوگا، ذات کا نہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے، کبھی بارش کے لیے، کبھی بارش روکنے کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی شفا کے لیے۔ باقی رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اللہ کو واسطہ دینا، تو یہ کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہے اور کسی بھی ایسی حدیث سے ثابت نہیں ہے جو درست ہو، یعنی کہ جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب درست ہو، یعنی کہ جو آپ سے اچھی طرح ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عبادات ویسے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے کر گئے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔